السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ ہی دنوں کے بعد شب قدر آنے والی ہے، جس کے بارے میں خدائے وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اے لوگو ہم نے کلام پاک کو شب قدر میں اتارا، اور آپ کیا جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی یہ عام راتوں کی طرح کوئی رات نہیں ہے، اس کے بارے میں ابھی آپ جانتے ہی نہیں ہو کہ یہ رات ہے کیا اور کتنی اہم رات ہے۔ خود فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ وہ مبارک رات ہے جس رات میں فرشتوں کی جماعتیں اور حضرت جبریل امی اپنے رب کے حکم سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ یہ کیسی رات ہے؟ ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب آپ کو میں بتا دوں، یہ رات وہ رات ہے جو معافی کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، نجات کی رات ہے، آرزوؤں کے پوری ہونے کی رات ہے، جائز تمناؤں کے کمپلیٹ ہونے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جو انسان کو اگر مل جائے تو انسان اپنے آپ کو خوش نصیب گمان کرے، کیونکہ وہ انسان جو اس رات میں عبادت کرتا ہے، خدائے وحدہ لا شریک فرماتا ہے یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اس رات میں عبادت اگر انسان کرتا ہے تو وہ 1000 راتوں کی عبادت کے برابر ہو جاتا ہے۔ غور کریں، دوسری حدیث میں ہے جو شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے، خدائے وحدہ لا شریک اس بندے کے پچھلے تمام صغائر گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اب یہ رات ہمیں معلوم کیسے ہوگی یہ کون سی رات ہے؟ کیونکہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اب آخری عشرہ کب ہے؟ میرے اسلامی بھائیوں، کچھ دنوں کے بعد میں رمضان کے آخری 10 دن آنے والے ہیں، تو ان 10 دنوں میں سرکار فرماتے ہیں آخری عشرے میں جو طاق راتیں آتی ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ وہ راتیں ہیں جن کو طاق راتیں کہا جاتا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی ان راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈو۔ حضرات گرامی غور کریں، ان راتوں میں ہمیں شب قدر ڈھونڈنا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ شب قدر 21 میں آ رہی ہے یا 23 میں آ رہی ہے یا 25 میں آ رہی ہے یا 27 میں آ رہی ہے، یا پھر شب قدر جو ہے وہ 29 میں آ رہی ہے، تو ہمیں نہیں پتا ہے۔ تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم 21 میں بھی عبادت کریں، 23 میں بھی رب کی رضا کے لیے ہم صاف دل سے عبادت کریں، 25 میں بھی، 27 میں بھی اور 29 میں بھی، اور ان راتوں میں اپنے لیے دعائیں مانگے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگے، اپنے خاندان عزیز و اقارب اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگے۔ اور اس رات میں جو آپ نفل پڑھو گے نا، جو رب کی رضا کے لیے آپ عبادت کرو گے نا، وہ کتنی بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ فرمایا گیا اس رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اب گویا سیدھے سیدھے لفظوں میں آپ سے کہوں، کوئی انسان 83 سال 4 ماہ اگر عبادت کرتا ہے، اور وہ انسان اپنے 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت ایک طرف رکھ دے اور اس کے بعد میں ایک رات شب قدر کی پکڑ لے، یعنی اس کو وہ شب قدر جو 21، 23، 25 یا 27 یا 29 میں آنے والی تھی، ان راتوں میں اس نے عبادت کری اور شب قدر کو پا لیا، تو اس نے گویا ایک ہی رات میں 83 سال 4 ماہ رب کی عبادت کر لی۔ آپ انومان لگائیں اور سوچیں، کیا یہ رات سو کر گزارنے والی ہے؟ نہیں۔ کیا یہ رات بیکار ایسے ہی گزار دینی چاہیے؟ نہیں، بلکہ ان راتوں میں ہمیں رب کی عبادت کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو خوش نصیب گمان کرنا چاہیے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ توفیق دی کہ اس رات میں ہم تیری عبادت کر سکیں، تیری ہم اطاعت کر سکیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، ہم اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کر سکیں۔ یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اس رات کی دعاؤں میں سے بہترین دعا یہ ہے کہ انسان کہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے،
اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ وہ دعا ہے جو ان راتوں میں آپ مانگیں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے شب قدر کو پا لیا تو کل قیامت کے دن آپ ان ہزاروں لاکھوں کروڑوں خوش نصیبوں میں سے ہوں گے جن کو جنت کا ٹکٹ ان کے حساب و کتاب سے پہلے ہی مل چکا ہوگا۔ لہذا اس رات کو بیکار نہ جانے دیں۔